حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی انسان کو، کسی بچے کو دنیا میں بھیجنا چاہتے ہیں تو بھیجنے سے پہلے اس کے ناف میں اس قبرستان کی مٹی کو شامل فرما دیتے ہیں جس قبرستان میں اس کو دفن ہونا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی ساری چیزیں مقدر میں لکھ دیتے ہیں کہ کتنی سانسیں لے گا، کتنا چلے گا، کہاں ٹہلے گا، کیا کیا کرے گا، کیا کھائے گا، کہاں پر کیا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ لکھ دیتے ہیں۔ اب لکھنے کے بعد جب دنیا میں وہ بندہ آتا ہے، انسان وہ بچہ بن کر آتا ہے، تو پھر چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے، بڑے سے پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچپن ہی میں انتقال کر جاتا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جوانی میں ختم ہو جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچپن اور جوانی دونوں کو پار کر کے بڑھاپے میں ختم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات مجھے عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھ لیجئے کہ اللہ دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی لکھ دیتے ہیں کہ تم کو اس قبرستان میں دفن ہونا ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک دن تم کو ہمارے پاس آنا ہے، ہم نے جو تم کو نعمتیں دی ہیں اس نعمت کے بارے میں ہم تم سے پوچھیں گے، سوال کریں گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جوانی دیا کہاں خرچہ کیا، آنکھ دیا کہاں پر اس کو استعمال کیا، ناک دیا کس چیز کو سونگھا، کس چیز کو خراب کیا، اور حرام و حلال کی تمیز کی نہیں کی۔ زبان دیا، زبان کو کہاں پر استعمال کیا، زبان کہاں پر خرچ کیا، زبان سے کسی کو گالی تو نہیں دیا تھا، کسی کو برا بھلا تو نہیں کہا تھا، زبان سے بھلائی کی بات کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دونوں ہونٹ دیے ہیں، اس کے اندر دانت دیا ہے، اس کے اندر زبان کو دیا ہے، دو تین تالوں کے اندر، دو تین دروازوں کے اندر اس زبان کو رکھا ہے۔ کیا تم نے اس زبان کو کنٹرول کیا تھا؟ کیا تم نے اس زبان کو بچا کر رکھا تھا کہ نہیں رکھا تھا؟ اس لیے اللہ دنیا میں بھیجنے سے پہلے ساری چیزوں کو